اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا ہے کہ شہروں میں رہائشی زمین کی قلت کی وجہ سے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی جاتی ہیں، کثیر منزلہ عمارتوں کی تعمیر کا رواج ہے۔ جو بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اس میں درجنوں فلیٹ ہوتے ہیں۔ بلڈنگ بنانے والے جو بلڈر ہوتے ہیں وہ فلیٹوں کی تعمیر سے پہلے ہی فلیٹوں کو بیچ دیتے ہیں، اس کی بکنگ چالو کر دیتے ہیں۔ خریدار بھی بننے سے پہلے ہی اس کو ایک معاہدے کے تحت کچھ رقم پیشگی دے کر کے اس کو خرید لیتا ہے، اور اس کا طے ہو جاتا ہے کہ اتنے مہینے میں اتنے سال میں بن کر کے ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ فلیٹ بننے سے پہلے اس کو خرید لینا، فلیٹ کا جب وجود ہی نہیں ہوا ہے تو اس کی خرید فروخت کیسے جائز ہو رہی ہے؟ تو کیا یہ جو رواج چل رہا ہے یہ ناجائز چل رہا ہے یا شرعاً اس کی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقیناً یہ اصول شریعت کا ہے کہ جو چیز معدوم ہو یعنی غیر موجود ہو اس کو خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ معدوم چیز کی بیع ناجائز ہوتی ہے اور مجہول چیز کی بیع بھی ناجائز ہوتی ہے، لیکن جو فلیٹوں کا خرید فروخت کا سلسلہ ہے اس کو معدوم چیز کی بیع اور مجہول چیز کی بیع میں شامل نہیں مانا جائے گا، بلکہ شریعت میں ضرورت کے پیش نظر ایسی چیزوں کی خرید فروخت کی اجازت دی گئی ہے جو آرڈر کے تحت تیار کی جاتی ہیں۔ جیسے ہمیں ملتا ہے کہ فقہا کے ہاں کہ پہلے بیع استثناء کا لفظ جو ہے کتابوں میں ملتا ہے، جس میں جوتے یا برتن آرڈر کے تحت تیار کیے جاتے تھے، اس میں سیمپل نمونہ پہلے سے جو ہے بنانے والا دکھلا دیتا تھا اور اس کے بعد جو خریدار جو ہے اس نمونے کے مطابق آرڈر دے دیتا تھا، اور وہ اس کے کچھ پیسے دے دیے گئے تو آرڈر کے تحت مال تیار ہو گیا، وقت پر اس کی ڈلیوری ہو گئی۔ تو اگر شریعت میں جب اس کی نظیر موجود ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آرڈر کے مطابق خریدار پیشگی کچھ پیسے دے کر کوئی مال تیار کرائے تو جس طرح اس کی گنجائش ہے، جس کو بیع استثناء کہا جاتا ہے، جو جائز ہے فقہا کے یہاں، یہ جو فلیٹوں کی خریدار کا معاملہ ہے اس کی بھی نوعیت کچھ اسی طرح ہے، چونکہ سائز، مٹیریل، اس میں کتنے کمرے ہوں گے، کتنے سائز کے ہوں گے، کتنے بائی کتنے ہوں گے، سب چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں۔ اس کا نقشہ بھی بن جاتا ہے، خریدار کو نقشہ بنا کے دکھا بھی دیا جاتا ہے، یہاں پر باتھ روم ہوگا، یہاں پہ کچن ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا، یہاں پہ اتنے دروازے ہوں گے، یہ مال لگے گا، یہ مٹیریل لگے گا، اتنے بائی کا اتنا یہ غرض ہے کہ سب چیزیں بالکل واضح کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے فلیٹوں کی خریداری اور خرید فروخت کا جو معاملہ ہے اس کے بننے سے پہلے یہ بیع استثناء میں داخل ہو کر یہ جائز معاملہ ہے۔ ہاں، جس نے خریدا ہے بننے سے پہلے وہ اب اگر دوسرے کو بیچنا چاہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قبضے سے پہلے بیچنا، منتقل کرنا یہ منع ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی معاملہ آپ کا کینسل ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی میں کوئی درار پڑ جائے تو آپ آگے کو قبضہ کیسے دے سکیں گے؟ تو وہ الگ، وہ تو بننے سے پہلے خریدے ہوئے فلیٹ کو دوسرے کو بیچنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنی جگہ کوئی آپ اس کو جا کے خریدار کھڑا کر دیں بیچنے والے سے کہ بھائی ہم نے خریدا تھا، ہم نہ خرید کر ہماری جگہ یہ خریدار لکھ لو اور معاملہ وہی رہے، تو یہ اور بات ہو جائے گی۔ تو یہ کہ آپ نے مشتری بدل دیا، نہ کہ آپ آگے سودا کر رہے ہیں، تو یہ الگ بات ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شہروں میں جو فلیٹ کی خرید و فروخت بننے سے پہلے چل رہی ہے یہ ناجائز نہیں ہے، جائز دائرے میں آتی ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔